کو دعوت سخن دے رہا ہوں یہ شعر کے ساتھ کہ یا رب میری بھی قبر بنے اس زمین پر، یا رب میری بھی قبر بنے اس زمین پر، ہر دم جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دے۔ اسٹیج پر بیٹھے معزز علماء کرام و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین۔ May praise be to Allah, the creator of the world, and the peace and the blessing be upon his prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam, the head of all messenger, upon his family and all his companions. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, who is the most kind and the merciful. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجتبی جی کی ہے، غمزدوں کو رضا مجتبی جی کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ محترم حضرات، مجھ سے قبل حضرت مولانا حافظ قاری شفیع احمد صاحب قبلہ شفیع اور حضرت مولانا اوصاف احمد صاحب قبلہ خطیب و امام مولی جامع مسجد سے آپ حضرات خطاب سماعت کر رہے تھے۔ میں بھی چند دیر کے لیے حاضر آ گیا ہوں۔ آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں اور میری آنے والی گفتگو کو بس سکون کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اس سے قبل ایک بار آقا نامدار مجنی تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود شریف پر نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم محترم حضرات، میں نے خطبے میں جو آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، and we have not as merciful for all the world، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی آیت کریمہ کے ریلیٹڈ ایک ادر آیت کریمہ ہے، دوسری آیت کریمہ ہے، ایٹ ادر پلیس اللہ رب العزت says in the Holy Quran وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ We have did not as bearer of good news and as bearer of warner, but most people do not know۔ یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو صرف ڈر سنانے والا اور بیرر آف گڈ نیوز اور خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ محترم حضرات، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں مرسی آف دا ورلڈ بن کر آئے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آقا اس جہان میں رحمت للعالمین بن کر آئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو رحمت للعالمین ہے،
اس رحمت للعالمین سے آپ کے مائنڈ میں، آپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہوگی کہ اس دنیا میں بہت سی ساری اشیاء موجود ہیں، بہت سی ساری چیزیں موجود ہیں، اس دنیا میں تو چرندوں پرندے بھی رہتے ہیں، پہاڑ بھی رہتے ہیں، کیا اس کے لیے بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرسی بن کر آئے ہیں؟ کیا اس کے لیے بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں؟ آپ کو سویرلی بے شک اللہ رب العزت اس دنیا میں سارے لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس واقعہ کو میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کر سمجھانا چاہوں گا کہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک آدمی جو ادر کنٹری کا ہے، جو کسی دوسرے ممالک میں رہتا ہے، وہ اگر آپ کے ایریے میں آئے یا آپ کے گھر آئے اور اس آدمی کو بہت پیاس کی شدت ہو اور اس کو پانی کی ضرورت ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ادر کنٹری کا ہے۔ فار ایگزامپل اگر وہ انگلینڈ کا ہے تو وہ اپنی زبان بولے گا، وہ انگلش میں جو کچھ بھی آپ سے مدد چاہے گا وہ انگلش میں کہے گا۔ تو وہ آدمی آیا ہندوستان اور اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو بہت پیاس کی شدت ہے، تو وہ آپ سے کہے گا کہ پلیز گیو می واٹر 1 گلاس، پلیز مجھے 1 گلاس پانی دیجیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کے سامنے ہے، جو مدد کرنے والا ہے، وہ اس کی زبان کو سمجھے۔ اگر کوئی عرب کا آدمی آئے تو عربی زبان میں کہے گا کہ مجھے پانی دیجیے، تو ظاہر سی بات ہے جو سامنے والا ہو وہ سمجھے گا تبھی تو اس کی مدد کرے گا، ورنہ اگر وہ 1 گلاس پانی مانگے آپ 1 کپ چائے دے دے تو اس کی مدد ہو پائے گی؟ اس کی ضرورت پوری نہیں ہو پائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد فرمانے والا اور رحمت کرنے والا، اس کو ڈفرینس لینگویج کو جاننا ضروری ہے، مختلف زبانوں کو جاننا ضروری ہے، تبھی اس کی مدد فرمائے گا، تبھی اس کی رحمت کر پائے گا۔ تو پتہ چلا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور سارے امتیوں کی ساری لینگویجوں کو جانتے ہیں، ساری زبانوں کو جانتے ہیں، تبھی تو ساری امتیوں کی مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف عربی جانتے ہیں، وہ اردو نہیں جانتے ہیں، وہ ہندی نہیں جانتے ہیں، وہ تمل نہیں جانتے ہیں، وہ فارسی نہیں جانتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، مرسی فار آل دا ورلڈ ہے، تو رحمت للعالمین ہے، اور رحمت للعالمین ہونے کے لیے ضروری ہے کہ امتیوں کی سب زبانوں کو سمجھے۔ تو پتہ چلا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اردو بھی جانتے ہیں، ہندی بھی جانتے ہیں، فارسی بھی جانتے ہیں، انگریزی بھی جانتے ہیں، تمل بھی جانتے ہیں، تیلگو بھی جانتے ہیں، سندھی بھی جانتے ہیں، ساری لینگویج کو جانتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کی ہر لینگویج کو جانتے ہیں۔ آپ جس لینگویج میں آقا کو پکاریں گے، آقا آپ کی مدد فرمائیں گے، چاہے آپ ہندی زبان میں آقا سے مدد مانگیں، چاہے وہ اردو زبان میں آقا سے مدد کریں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ایک مدد کہنے پر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی مدد فرما دیں گے۔ اس میں کوئی لینگویج کی قید نہیں ہے، آپ مطلق آپ جس لینگویج میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد مانگیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدد فرمائیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیر و تفریح کرتے ہوئے ایک کھلی وادیوں میں چلے گئے، تو وہاں پہ ایک قافلہ خیمہ لگایا ہوا تھا اور اپنے جانوروں کو چرا رہا تھا۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے لال رنگ کا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ اونٹ پسند آ گیا۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قافلے والوں سے پوچھا کہ کیا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں بیچتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں بیچتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی قیمت پوچھی، بہرحال سودا طے ہو گیا۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تجارت کی غرض سے نہیں آیا تھا، اس لیے میں نے اس کی قیمت لے کر نہیں آیا، تو میں جیسے ہی اپنے شہر پہنچوں گا اس کی قیمت بھجوا دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، منظور ہے۔ اب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اونٹ کو لے کر اپنے ساتھ جانے لگے. اب جو قافلہ والے تھے وہ حضور کو دیکھ رہے تھے. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو یہ قافلے والے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے. جب سکتے کے بعد جب یہ لوگ اپنے ہوش میں آئے تو یہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یار وہ جو گھوڑا لے کر چلے گئے, وہ اونٹ لے کر چلے گئے, لیکن ہم لوگوں نے اس کا ایڈریس بھی نہیں پوچھا, ہم لوگوں نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا. اگر کوئی نقد سامان لے کر جاتا ہے تو اس کا ایڈریس اور اس کا پتہ اگر نہ پوچھے تو کوئی بات نہیں, لیکن جو ادھار لے کر گیا ہے کم سے کم اس کا پتہ تو پوچھ لینا چاہیے تھا ہم لوگوں کو. یہ تو جان پہچان والا بھی نہیں تھا, یا پھر کوئی گروی چیز رکھ لینی چاہیے تھی. تم لوگوں میں سے کسی نے اس کا پتہ نہیں پوچھا تھا, اور کوئی گروی چیز بھی نہیں رکھی تھی. محترم بزرگوں اور دوستوں, تو اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب چہرہ دیکھا تو میں ان کے چہرے میں محو ہو گیا تھا. جب میں ایک نے پھر دوسرے نے کہا جب میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بال مبارک دیکھا تو میں وہ بال کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا. پھر تیسرے نے کہا جب میں اس شخص کی جب میں نے آنکھیں دیکھا تو میں آنکھوں ہی میں ڈوب گیا تھا. سب لوگ یہی آقا کے حسن کو دیکھ کر سب اسی میں محو ہو گئے تھے, کسی کو کچھ نہیں پتا تھا. محترم بزرگوں اور دوستوں, اب یہ پتا چلا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن اتنا زیادہ ہے, اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا حسن عطا کیا ہے کہ کوئی بھی آقا کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا ہے, وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر مصر کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی تھی تو قسم خدا کی اگر وہ عورتیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن دیکھتی تو اپنی گردنوں کو کاٹتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, نعرہ تکبیر. محترم بزرگوں اور دوستوں, میں جس ٹاپک اور جس موضوع پہ میں بیان کر رہا ہوں یہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. جس موضوع کے بیان کے لیے اگر سارے دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور جتنے سمندر ہے اس کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور آسمان سے لے کر کے زمین تک کے خلا کو اوراق بنا دیا جائے تو پھر بھی ممکن نہیں توصیف رسول اکرم کی جا سکتی. زندگیاں بیت گئی, قلم ٹوٹ گئے, مگر تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوگا. محترم بزرگوں اور دوستوں, ایک مومن کے لیے, ایک مسلمان کے لیے, ایک کلمہ گو کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک مرکز و محور, ایمان و اعتقاد کا منبع ہے. یہ زمین و آسمان, یہ طرفین, مشرقین, مغربین سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے اندر گم ہے. اس کے عقیدت کے آن, اس کی عقیدت کے آن ہر رنگ و بو میں, لال و گوہر میں, بلبل کی چہک میں اور ہواؤں کی لہر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے دیتے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستو, آپ ادا درود پاک میں ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے, آپ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا محمد و آلہ وسلم صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس ایک حدیث پاک ہے وہ میں آپ کو سنا کر رخصت ہو جانا چاہوں گا. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, ان جابر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاءه رجل يستطعم فأطعمه الشطر وشك شعير فما زال الرجل يأكل منه وأمرته زيفهما حتى قاله فقني وأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو لم تكلوا لأكلتم ولقام لكم أو كما قال رسول الله. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مرمی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر تھا تو ایک شخص روتا ہوا آیا اور کہنے لگا, یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں, میری بیوی بھوکی ہے, میرے بچے بھوکے ہیں, یا رسول اللہ کھانا دیجئے, یا رسول اللہ کھانا دیجئے. یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. اب اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ کھانا دیجئے, تو اب آقا نے تھوڑا سا جو عطا کر دیا اور آقا نے کہا اس جو کو لے جاؤ, اس جو
اس जौ के ले जाओ, अपनी बीवी से कहना कि इस जौ की रोटियां बनाकर वो भी खाएगी, तुम भी खाना, अपने बच्चों को भी खिलाना और अल्लाह की राह में सदका भी कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आका के शान अता देखो, अब आका के दरिया रहमत जोश में देखो, अब आका का मौजूदा देखो। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो सहाबी फरमाते हैं कि उस जौ को मैं अपने घर ले गया, तो जब उस जौ को मैं अपने घर ले गया तो उस जौ में इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई कि एक जमाने तक उस जौ को मैं भी खाता था, मेरी बीवी भी खाती थी, मेरे बच्चे भी खाते थे, मेरे रिश्तेदार के लोग भी खाते थे, मेरे फ्रेंड के लोग भी खाते थे, मेरे दोस्त अहबाब अज़्ज़ा भी खाते थे, लेकिन जौ में कमी नहीं होती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने उस जौ को नाप लिया, वजन कर लिया, पैमाइश कर ली, तो जौ की बरकत उसी दिन चली गई, घर से रहमत चली गई। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब वो सहाबी रोने लगते हैं, रोते रोते बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह आपने जो जो अता किया था एक जमाने तक हम उसको खाते रहे, लेकिन उसमें कमी नहीं होती थी, लेकिन या रसूल अल्लाह उस जौ को मैंने आज नाप लिया, वजन कर लिया, पैमाइश कर ली, तो जौ की बरकत चली गई, घर से रहमत चली गई। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आका का जुमला तख्ती दिल पर लिख लो। आका ने इरशाद फरमाया, लौलम तकीलो लअकलतुम मिनहु वलकाम लकुम, यानी तुम्हारे नापने का मतलब ये था, तुम्हारा भरोसा उठ गया था, तुम्हारा तवक्कुल उठ गया था। अगर तुम न नापते तो नस्लन बाद नस्ल तेरी औलाद खाती रहती और जौ में कमी नहीं होती। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। एक जुमला और ले लो, अगर नबी का दिया हुआ सामान अगर कोई सहाबी नाप ले तो सामान खत्म हो जाता है। इसी तरह अल्लाह का दिया हुआ नबी का इल्म गैब अगर कोई नाप ले तो नापने वाले का ईमान। लहद में इसके रुखे शहर का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नफ्से कदम है राय खुदा, तो क्या बहस सके जो ये सुराग लेके चले। इसी के साथ अब मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि this I can cloud my talk, pleading Allah Rabbul Izzat to guide us to his right path. Ameen. Wa ma alayna illa al-balagul mubin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं ये बताता हूँ कि दावत सुखी कह रहा हूँ ये शेर के साथ कि